یہ ہے کہ حدیث میں ناقصات عقل اور ناقصات دین سے کیا مراد ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. تو ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں زیادہ دیکھا ہے آپ نے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے وجہ فرمائی، وجہ بتایا کہ تکفرن العشیر، کہ تم کیا کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. تو یہ بات تو عورتوں کے اندر ہے، زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ فطرت میں ان کے داخل ہے. اور آپ جانتی ہیں عورت کی فطرت میں ہے ناشکری، کہ اگر کتنا بھی اس کے ساتھ کیا جائے، کچھ بھی احسان کیا جائے، اگر ذرا سے بھی کچھ فرق پڑ جاتا ہے تو سارے کیے پر کیا کرتی ہے، وہ پانی پھیر دیتی ہے. یہ بات تو ہے. تو اسی میں آپ نے فرمایا اسی حدیث میں انی رأیتکن ناقصات عقل و دین، کہ میں نے بہت سی ناقصات عقل کو اور ناقصات دین کو دیکھا ہے، کہ اغلب علی ذی لب، کہ وہ مردوں کے اوپر کیا ہوتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں. تو اس میں ناقصات عقل اور ناقصات دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. تو اس سے عام طور پہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ناقصات عقل سے کیا مطلب ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو عورت کی اگر عقل مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب دین بھی کم ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. جن لوگوں نے بھی بتایا ہے، بہت سے علماء نے ہمارے اس کی توجیہ اور تشریح یہی کی ہے، اور بہت سے علماء نے تو ڈاکٹروں کے اس ریسرچ کو بیس بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح کر دی، جو کہ بالکل غلط ہے. کہ انہوں نے کہا کہ، اور بہت سے لوگوں نے ریسرچ کر لی کہ عورتوں کا مغز جو ہے مرد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، 80 گرام کم ہوتا ہے یا 100 گرام کم ہوتا ہے، اس لیے عقل کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. یہ تشریح کی انہوں نے ڈاکٹروں کے ریسرچ کو، کہ ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ ہے کہ اس کی عورت کا مغز کم ہوتا ہے، اس لیے اس کی عقل بھی کم ہوتی ہے، مرد کا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی نہیں معلوم ان کو، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ عورتوں ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ بھی ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے تو اس کا مغز بڑا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کا مغز چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے بچہ جس دن پیدا ہوا تھا کیا اس دن زیادہ عقل مند تھا؟ بھائی جیسے جیسے بڑا ہوگا وہ عقل اس کی بڑھتی جائے گی. تو یہ ریسرچ تو اس کے خلاف ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مغز چھوٹا ہے تو عقل کم ہے، اور یہاں تو مغز بڑا ہے تو عقل کم ہے، بچہ ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ کو بیس بنا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی تشریح کی جاتی ہے. یہ حدیثیں قرآن کی شرح ہیں، قرآن کی تشریح ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے اندر جو آیت دین ہے اس کے اندر جو گواہی کے لیے ہے اس کی تشریح کی ہے. اس لیے اس خاتون نے پوچھا، اس میں عقل مند خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی کمی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا گواہی میں دو عورتیں ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی ہیں، کہ ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو بتائے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو بتائے. تو اس میں عقل سے مراد یہاں پر شے لطیف نہیں ہے. جو انسان کے اندر عقل ہوتی ہے سمجھنے کی صلاحیت، عقل شے لطیف نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں پر عقل سے مراد انسان عورت کی ایک جو نفسیاتی کمزوری ہے وقت کی، کہ وہ یعنی معاملات کی تہ میں اگر اس کی ذات سے متعلق ہے تو اس معاملے کی تہ میں جاتی ہے، اس کی تفصیل بھی معلوم کرتی ہے. لیکن اگر اس کا تعلق دوسرے سے ہے تو پھر وہ اس کی تہ میں نہیں جاتی ہے، اس کی تہ میں جا کر اس کی ساری تفصیلات کو معلوم نہیں کرتی ہے. اور چونکہ گواہی دوسروں سے متعلق دی جاتی ہے، دوسرے سے متعلق ہوتی ہے، اپنے متعلق نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر دو عورتوں کو رکھا گیا ہے تاکہ ایک عورت ظاہر دوسرے سے متعلق ہے تو ساری تفصیلات اس کو نہیں معلوم ہوگی، تو دوسری ہوگی تو وہ کچھ اور بات بتا دے گی، ایک اور بات ایک کچھ بتائے گی، دوسری تفصیل بتا دے گی. تو اس طرح سے بات مکمل ہو جائے گی. اور پھر پیچھے اس کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے گھر میں سے نکل کر جانا ہے، اس کو عدالت میں جا کر گواہی دینا ہے. تو عورت گھر سے تنہا نہیں نکلتی ہے، جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اپنے ساتھ ایک بچے کو بھی لے لیتی ہے. اس کی عفت و عصمت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے دو عورتوں کو رکھا گیا ہے کہ عدالت میں دو عورتیں جائیں گی تو ان کی عفت و عصمت بھی محفوظ رہے گی. تو یہاں پر عقل ناقصات عقل سے مراد عقل کی کمی نہیں مراد ہے. نہیں تو یہ تشریح کریں گے ہم تو یہ تو واقعے کے خلاف ہے کہ آج کے دور میں بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ تعلیم کے میدان میں لڑکوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں،
اور کمپٹیشن کے اس دور میں تو لڑکیاں آگے ہیں، بازی مار لے جاتی ہیں. اور ہم ارے اس میں بھی دیکھتے ہیں صحابیات میں بھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے صحابہ کرام سے علم اور فہم میں، ذہانت میں، اپنی عقل مندی میں اور دانش مندی میں بہت آگے تھیں. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سامنے آ کر کیا کرتے تھے؟ زانو تلمس کرتا کرتے تھے. مولانا علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قرآن فہمی پر اور ان کی احانت اور ان کے عقل مندی کے واقعات نقل کیے ہیں، بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے امام علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس لیے یہاں پہ ناقصات عقل سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مصری کی تشریح میں بات صاف ایک لفظوں میں بات بتا دی ہے کہ عورت کی جو کمزوری ہے نفسیاتی، مرد اور عورت میں جو فرق ہوتا ہے کہ مرد اپنے ذات سے اس سے متعلق ہو کوئی بات یا اس کے ذات سے متعلق نہ ہو کسی بھی معاملے کے، اس کی معاملات کی تفصیل اور اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مرد کی نفسیات ہے. لیکن عورت کی نفسیات اس کے برعکس ہے کہ وہ یہاں پر عقل سے مراد ہے، یعنی اس کو معاملات کو سمجھنا، اس کی تہ میں جانا اور اس کی تفصیلات معلوم کرنا، یہ مراد ہے. اس لیے یہ آیت کی تشریح نہیں کہ اس حدیث کی اس طرح سے نہیں تشریح کی جائے گی. اس طرح تشریح وہی کی جائے گی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ہمارے اسلاف نے کی ہے. آج کے دور کے جو علماء جو ہے جس انداز کی تشریح کرتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان بھی نہیں ہے. یہ تو ایسی تشریح کرتے ہیں کہ اگر دوسرے دشمنان اسلام کو اس طرح کی باتیں مل جائیں تو یہ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، حدیثوں کا مذاق اڑائیں گے، دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. تو ایسی تشریح نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، جن کا علم حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث تو میرے نظر میں موضوع اور من گھڑت ہے. میں نے کہا بھائی موضوع اور من گھڑت کیسی یہ حدیث ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں نے ان کے نانا جان تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان سمجھ بھی گئے اور سمجھ گئے. تو یہ علماء نے جو یہ تشریح کی ہے، بڑے بڑے علماء نے، میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی تشریح نہیں کرنی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کی جو آپ کے شایان شان نہ ہو، جس کا مذاق بنانے لگے لوگ. اس لیے اسلاف کی تشریحات کو، اسلاف کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے. یہ قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے. جب اس آیت کی تشریح ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں کہ ایک بھول جائے تو دوسرے کو یاد دلا دے، تو یہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی. تو یہاں شے لطیف، یہاں پر شے لطیف سے کیا مراد ہے؟ عقل سے مراد یہاں شے لطیف نہیں ہے، بلکہ وہ عورت کے اندر جو نفسیاتی طور پر کمزوری ہے مرد کے مقابلے میں وہ. اسی طرح ناقصات دین سے مراد، اس عورت نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ناقصات دین سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مہینے میں نسوانی کمزوری کے دنوں میں روزہ اور نماز سے دور نہیں رہتی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو اتنے دن، اور روزہ بھی اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہو، تو یہ تمہارے ناقصات دین کا مطلب ہے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو وضاحت کی ہے ناقصات دین کا مطلب ہے یہ وہ اللہ کی طرف سے عورتوں کو کنسیشن ملا ہے. ہر آدمی کو اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تو عورت کی ذمہ داری چونکہ بہت اہم ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے، وہ مرد نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس کو مہینے میں کنسیشن دیا گیا، 6-7 دن نمازوں کے لیے کنسیشن اس کو ہے. تو اور روزے بھی رکھنے کے، لیکن روزہ جو ہے اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے اس کے دن میں. تو مرد کو یہ کنسیشن نہیں دیا گیا کہ اس لیے کہ مرد کی اس طرح کی ذمہ داری نہیں ہے. عورتوں کی ذمہ داری ہے کھانا پکانے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی، تو اس لیے اس کو کنسیشن. اور یہ سمجھیے کنسیشن کسی کو دیا جاتا ہے، جیسے طالب علم کو حکومت کنسیشن دیتی ہے یا سینئر سٹیزن ہوتا ہے اس کو کنسیشن دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی توہین ہے؟ اس کی توہین نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اس کی تکریم ہے. تو اسی طرح سے اللہ کی نظر میں عورت کا مقام و مرتبہ زیادہ اونچا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس کو کنسیشن دیا گیا ہے. اس کو اطاعت اور نمازیں نہیں پڑھتی ہیں لیکن اس کو نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہ مطلب ہے اس کا ناقصات دین کا کہ دین طاعت اور عبادات تم اتنے دن نہیں کر پاتی ہو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کنسیشن ہوتا ہے. اس لیے کہ تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں، تو اللہ نے تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو تمہارے لیے کنسیشن دیا جائے، تمہارے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہارے ساتھ خصوصی معاملہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اس حدیث کے اندر ناقصات عقل اور ناقصات دین کا کیا مطلب ہے.
یا اس سے مراد عورت مرد کے مقابلے میں کمزور نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، عقلی اعتبار سے کمزور نہیں ہوتی ہے، نہیں تو یہ تو واقعے کے خلاف بات ہو جائے گی. اور حدیث میں جو اس کی کمزوری بتائی گئی ہے وہ نفسیاتی کمزوری ہے، وہ انسانی عورت کی نفسیات الگ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کی نفسیات یعنی عقل سے مراد وہی میں نے کمزوری اس کی کیا بتائی کہ اپنی ذات سے متعلق ہے. اگر راستے میں جا رہی ہے، کہیں بھیڑ ہے، رکشے پہ جا رہی ہے تو رکشے والا رکنا بھی چاہے گا تو وہ کہے گا نہیں نہیں چلو چلو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور مرد ہے تو رک کر کے اس کی تفصیل کو معلوم کرے گا. تو چونکہ گواہی دوسروں سے متعلق دی جاتی ہے تو عورت جو ہے اپنے ذات سے متعلق ہو تو اس کی تفصیل اور اس جانے کی کوشش کرتی ہے، معلوم کرتی ہے، اس کی تفصیلات اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن دوسروں سے متعلق ہوتی ہے تو بات اس کو تفصیل نہیں معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے دوسروں کے متعلق ہی گواہی دینی ہوتی ہے، اس لیے دو کو رکھا گیا ہے، اور اس کے پیچھے اور حکمتیں ہیں جیسے کہ میں نے وضاحت کی ہے. تو اس لیے بھائی اس میں جو عورت کی کمزوری بیان کی گئی ہے وہ اس طرح کی کمزوری نہیں ہے کہ جس سے اس کو اعلان تان کہا جائے، یعنی عقل کی کمی کی بات نہیں ہے. جیسے کہ علماء نے بہت سے ڈاکٹروں کی ریسرچوں کو بھیجے والی ریسرچ کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے تشریحات کی ہیں، بالکل غلط بات ہے، وہ صحیح نہیں ہے کسی طرح سے. کم کم ان کو چاہیے تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم پڑھ لیتے، تو اگر شرح مسلم ہی پڑھ لیتے تو یہ اس طرح کی تشریحات نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد چوتھے اور پانچویں سوال کا جو